بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اساتذہ کو انصاف کب ملے گا؟ آپ کو یہ ٹاپک سن کر تھوڑی حیرت ہو رہی ہوگی۔ میری مراد ہے کہ ہم نے انہیں ایڈوانس ممالک کے جو ٹیچرز ہیں، جدید دنیا میں جو اساتذہ کی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، وہ کب دیں گے؟ بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں دیگر ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی نوعیت ہے، لیکن ہمارے ہاں محکمہ تعلیم کا بھی حال کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اساتذہ جو ہیں، جن کی صرف اور صرف ڈیوٹی ہوتی ہے قوم کے معماروں کو تیار کرنا، اگر اس سے ہٹ کر آپ بہت ساری اضافی ڈیوٹیاں لیتے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو، لیونگ سٹینڈرڈ کو آپ جو ہے وہ وقت کے ساتھ اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ نہیں کرتے، تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے ابتدا میں جیسے بتایا کہ اساتذہ کا جو بیسک کام ہے وہ قوم کو تعلیم یافتہ جو ہے وہ اشخاص یا شخصیتیں فراہم کرنا ہے۔ بیسک کنسیپٹ تو یہی ہے، لیکن جب آپ ان سے مردم شماری کی ڈیوٹی لیں گے، جب آپ ان سے الیکشن کی ڈیوٹی لیں گے، جب آپ ان سے ڈینگی کی ڈیوٹی لیں گے، جب آپ ان سے پولیو کی ڈیوٹی لیں گے، تو کیا یہ ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں ہے؟ ایک ڈیوٹی جس کے لیے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے، ان کی بھرتی ہوئی تھی، وہ تو تعلیم کا بیسک کام تھا۔ اب یہ جو اضافی ڈیوٹیاں ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ کیا آپ مجھے ایڈوانس ممالک کے اندر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اساتذہ ہی جا کے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایڈوانس ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہی اساتذہ جا کے مردم شماری کرتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایڈوانس ممالک کے جو اساتذہ ہیں وہ الیکشن کی ڈیوٹیوں میں 3 مہینے پھنسے رہتے ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں دیتے ہم نہیں تھکتے، انہوں نے باقاعدہ ہر کام کے ادارے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آگ بجھانے والے فائر فائٹر کا ادارہ جو ہے وہ تعلیم دینا شروع کر دے، تعلیم دینے والا جو رسپیکٹ فل ادارہ ہے وہ پولیو کے قطرے اور مردم شماری اور جنرل الیکشنز ڈیوٹی دے رہے ہوں۔ یہ جہاں پہ اساتذہ کی جو کارکردگی ہے اسے بری طرح متاثر کرتا ہے یہ سارا اضافی کام، وہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں ان سارے معقول کام کا کوئی اتنا زیادہ خاص معاوضہ نہیں ملتا، اور اگر معاوضے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، وہ بہت زیادہ بھی ملے تو پھر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اور ہمارے وہ اساتذہ جنہیں خود انصاف نہیں مل رہا، تو ہم ان سے پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھا پڑھائیں، وہ بہت زیادہ ذہین دماغ معاشرے میں پیدا کریں، وہ ایسے لوگ پیدا کریں جو اسکالرز بنے، لائرز بنے، ڈاکٹر بنے، جج بنے، بیوروکریٹس بنے، بزنس مین بنے؟ ہم کیسے یہ توقع کر لیتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی کبھی دیکھا ہے کہ ہم اساتذہ کو کتنا انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ اس سے ہٹ کے بہت ساری مشکلات ہیں۔ پہلے آپ انہیں تو انصاف فراہم کیجئے، ان کے لیونگ سٹینڈرڈ کو، ان کے لائف سٹائل کو بہت زیادہ اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ کیجئے۔ ایک جرنل بات یا آپ نے اکثر سنا ہوگا جی کہ ترقی یافتہ ممالک میں پولیس ہوگی، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا اساتذہ ہوگے، ان کی بہت زیادہ تنخواہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس لیے اتنی زیادہ تنخواہیں رکھی جاتی ہیں کہ انہیں سب سے پہلی بات ہے کہ مالی کوئی مشکلات ہی نہ آئے، وہ ذہنی طور پہ آزاد رہیں، ضروریات زندگی اپنے لیے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے بڑے آرام اور سکون سے پوری کر لیں۔ کیوں کہ جب تک وہ مینٹلی سیٹسفائی نہیں ہوں گے، وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ جب ان کے اپنے گھر کا چولہا نہیں صحیح طریقے سے جل رہا، جب ان کے اپنے مسائل ہیں، جب ان کی اپنی زندگی آگے نہیں بڑھ رہی، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے؟ سب سے پہلا انصاف تو یہ کرنا ہے کہ انہیں جو ہے وہ اچھا اپنے اساتذہ کو لیونگ سٹینڈرڈ دینا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس لیونگ سٹینڈرڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔
تنخواہیں اتنی زیادہ رکھنی ہے کہ ان کے معاشی مسائل سارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، انہیں ذہنی طور پہ بالکل آسانی اور آزادی ہو، بڑے آسان ذہن کے ساتھ اور بڑے ایزی مائنڈ کے ساتھ پھر وہ جو ٹارگٹ ہے، جو پڑھانے کا ہے، جو قوم کو تعلیم یافتہ کرنے کا ہے وہ کریں۔ اس کے ساتھ جتنی اضافی ڈیوٹیاں یہ بتائیے کس ترقی یافتہ ملک میں لی جاتی ہیں؟ ہمارے ہاں اس لیے لی جاتی ہیں کہ ہم نے وہ ادارے ہی قائم نہیں کیے، اگر کیے تو وہ اپنا کام ہی نہیں کر رہے۔ پھر وہاں پہ اساتذہ کو پولیو کے قطرے بھی پلانے پڑتے ہیں، وہیں پہ اساتذہ کو مردم شماری میں بھی حصہ لینا پڑتا ہے، وہیں پہ جب آپ کے جنرل الیکشن آتے ہیں تو 3-4 ماہ جو ہے اساتذہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھائیاں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ تو چلے پڑھائی تو بند ہے ہی ہے، اس کا تو حرج ہو ہی رہا ہے۔ جو اساتذہ فزیکلی مینٹلی تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ کدھر گئیں؟ اور ان کے لیے کتنا سسٹم ہم نے اپ ڈیٹ کیا، آئے دن نئے سے نئے رولز، نئے سے نئے قوانین، بے جا سختیاں، نظام آن لائن نہیں ہے، وہی پرانا فرسودہ نظام ہے۔ تو اس کے اندر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے، ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے، استاد کا معاشرے میں عزت، وقار، احترام، لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا ہو جائے، ان کے مالی مسائل سے لے کے جسمانی ذہنی مسائل بہت کم ہو جائیں، پھر وہ پوری اپنی فل کنوکشن کے ساتھ معاشرے کے اندر ایسے انٹلیکچوئل پیدا کریں، سائنسدان پیدا کریں، ایسے اسکالرز اور پی ایچ ڈی تک پہنچنے والے اسٹوڈنٹ پیدا کریں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ان سے جو اضافی ڈیوٹیاں ہم لے رہے ہیں کس مد میں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ نظام بہت کمزور ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بغیر جذباتی ہوئے کہ ہمارا نظام آج بھی بہت کمزور نظام ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، نظام تعلیم کے اندر نصاب پہ آئے روز نئے سے نئے تجربہ، ہر حکومت اپنا نظام تعلیم، نظام نصاب جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا تعلیم ہی وہ ادارہ رہ گیا جہاں آپ نے سارے تجربات کرنے ہیں؟ اور ان تمام مراحل سے نکل جائیے۔ اب بات کو ذرا یہاں بڑے غور سے سنیے گا کہ ہم جو ماسٹر ڈگریز اور بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں لیتے ہیں، ایک زمانے لگا دیتے ہیں تعلیم پہ، اخراجات پہ، سارا کچھ کرتے ہیں، جب وہ ڈگری آپ اپنے ملک سے لے کر انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، کیا وہ ڈگری ریکوگنائز ہے؟ کیا اسے عالمی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہاں جو آپ نے ماسٹر یا کسی شعبے میں تعلیم لی ہے یہ تسلیم شدہ ہے؟ ہماری تو ڈگری بھی ریکوگنائز نہیں وہ مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو 2 سال 4 سال کم ہے، ہماری تعلیم سے تو یہ میچ ہی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ نظام تعلیم کے اندر اتنی خامیاں ہیں، چاہے امتحان کا نظام ہو، چاہے پڑھانے کا نظام ہو، چاہے کامیابی کا کوئی تناسب ہو، یہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آئے روز نظام تعلیم پہ تجربات، اپنا نظام تعلیم رائج کرنا، اپنا نصاب کا سسٹم رائج کرنا، اساتذہ کو جو ہے ان کا معیار، مقام، عزت نہ دینا، ان کے مسائل کو کم نہ کرنا، ان سے اضافی ڈیوٹیاں لینا، تو پھر یہ معاشرہ کیسے توقع کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 100% لٹریسی ریٹ مل جائے، انٹلیکچوئل لوگ ہمیں ملیں گے، معاشرہ بڑا اچھا پروان چڑھے گا؟ کبھی آپ ان کی طرف بھی سوچئے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، وہ فزیکل ہیں، وہ مینٹل مسائل ہیں، وہ ان کے فائنینشیل پرابلمز ہیں، وہ ان کی پوسٹنگ کے مسائل ہیں، وہ ان کی چھٹیوں کا مسئلہ ہے، وہ ان کا سروس سٹرکچر ہے، وہ ان کی پروموشنز ہیں۔ الغرض یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اگر اس پہ میں لمبی بات کروں تو شاید بہت لمبی بات چلی جائے۔ آپ ان کی پروموشنز کو دیکھ لیجئے، سالہ سال لگ جاتے ہیں، زمانے ایک ہی کیڈر کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، پروموشن کا کوئی پراپر سسٹم نہیں نظر آ رہا، اس کے سروس جو سٹرکچر ہے وہ بہت پرانا یا کمزور ترین ہے، اس کے اندر کب پروموشنز ہونی ہے، کیسے کیسے آگے بڑھنا ہے، سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور بیسیکلی وہ اساتذہ جو نیچے نرسری، پریپ لیول، مڈل لیول، ہائی لیول پہ کر رہے ہیں، ان کی تو وہیں پہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہیں، وہیں پہ پوری لائف چلی جاتی ہے۔ وہ تو آگے نہ بہت زیادہ یونیورسٹیوں میں پروموٹ ہوتے ہیں، نہ آپ کی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس طرف جاتے ہیں، نہ وہ ملک کے ان چند اسکالرز میں، انٹلیکچوئل میں جہاں پہنچتے ہیں۔
اس لیے کہ سسٹم ہی آپ نے وہ کریٹ نہیں کیا. یہ کرنا سارا کس نے ہے؟ یہ حکومت وقت کرتی ہے، یہ ارباب اختیار کرتے ہیں جو صرف حکومتوں میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات کر سکیں، اپنی حکومت کا ٹائم پورا کر سکیں اور عوام الناس کو یہ تسلی دلوانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم ہی آپ کے لیے سب سے زیادہ اچھا نظام تعلیم لے کر آ رہے ہیں. لیکن ان فیکٹ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہر ہمارا حکومتی دور خواہ کوئی بھی ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ تجربات کے اندر گزر جاتا ہے. وہ تعلیمی سسٹم اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ نقل آج کل کتنی عام ہے، کیسے لگ رہی ہے. پھر اس کی ڈگری جب آپ اٹھا کے انٹرنیشنل دنیا میں جائیں تو وہ کیا ریکوگنائز کریں گی؟ وہ سسٹم جہاں پہ امتحانی پرچے لیک ہو جاتے ہیں، وہ سسٹم جہاں پہ ہڑتالیں ہیں، وہ سسٹم جہاں درسی کتب ہی نہیں ملتی، سال ہی نہیں شروع ہو سکتا بچوں کا، وہ سسٹم جہاں پہ ہر وقت ہڑتالیں اور مسائل رہتے ہیں، کیا وہ یہ سٹینڈرڈ گین کر سکے گا؟ ان تمام مسائل کو ہم نے ختم کرنا ہے اور پوری توجہ آپ نے اساتذہ پہ اس لیے دینی ہے کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ سروس سٹرکچر ہو، پروموشن ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، ان سب کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ پھر وہ فل کنوکشن توجہ کے ساتھ جب ان کے اپنے مسائل ختم ہوں گے، ذہنی طور پہ وہ بالکل آزاد ہوں گے، سٹریس نہیں ہوگا، پھر وہ ایک ایسی قوم آپ کو تیار کر کے دیں گے کہ جو حقیقی معنوں میں 100% لٹریسی ریٹ بھی ہوگا، جس کی ڈگری بھی پوری دنیا پہ ریکوگنائز ہوگی، استادوں کو معاشرے میں اپنا پورا جائز مقام ملے گا جو آج تک نہیں مل سکا. تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.